مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی, تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں, دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے, سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہ دیکھیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا, اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام, کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اگر نظام ہے بھائی. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں. زلزلے بھی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس, بولو نا بھائی, ہوتی ہے. زمین ڈس بیلنس ہوگی تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھائی وہیں ہسپتال مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا, انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے, تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ہسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے ہیں جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ زیادہ تھا. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین, لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے, پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھائی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ, بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے, ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو قدرت کا نظام ہے, ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا زمین پہ حادثے سے, وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان, بولو بھائی, نہیں چھوڑیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے. حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا, اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت, مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی. مسجد کے چپل چرانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند کر. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا. تو یہ جو ہے نا, تو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس میں غلو کیا ہے. بعض لوگ خطیب ایسی تقریر کرتے ہیں جیسے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیشہ طوفان اور بارشیں وہ انسانوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہوں گی. یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہہ دینے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. عام طور پر تو یہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ بارشیں برسیں گی, کبھی بے لگام بھی ہو جائیں گی, اور جب بے لگام بارشیں ہوں گی تو نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبیں گے اس میں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار ہیں, وہ اس لیے کہ تم نیچے رہتے کیوں ہو. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں تو بارش کا طوفان مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بیوقوف ہونے کی
علامت ہوگی. اللہ کسی کو بطور معجزے کے بچا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. طوفانوں میں جو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا, چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں, اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے, لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری دیر سے آئے گی. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. نقصان تو ہو رہا ہے نا, اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے, یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے, اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کے قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے, تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے, اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے. وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا, اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا, اور قوم سمود پر عذاب آیا, قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا, وہ واقعی عذاب تھا, اور آج بھی آتے رہتے ہیں. یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو؟ اللہ کا عذاب. اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے, پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں, مختلف قسم کی, چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں, لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھائی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ؟ تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو, یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. 2 وجہ سے, ایک وجہ تو یہ کہ بھائی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا, اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کا چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا, تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں, بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں. اس سے کیا کر لیں؟ اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکہ لگائے گا لازمی, جب بھی آئے گا ٹیکہ, اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی. وہ ہے بڑا طاقتور, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. تو بھائی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ اس سے دوستی لگا لو, آپ اس سے محبت پیدا کر لو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے. تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے, بیماریاں تو آئیں گی, ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے. آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے, عذاب بن کے نہ آئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے جس قوم پہ چاہے مسلط کر دے, لیکن اسی عذاب کو اللہ بہت سو کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب کیا بنتا ہے؟ رحمت. کیوں؟ جب یہ طاعون کی بیماری آتی ہے تو اتنی سخت بیماری ہے, اس سے ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور وہ اگر اس میں مر گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. بعض صحابہ کا طاعون میں انتقال ہوا ہے.
ایک صحابی تھے, طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ بھی کہیں انتقال نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے ایسے علاقے سے بھاگنے سے. اگلے دن صبح اٹھے تو ان کے انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی. طاعون میں پہلے ایک دانہ نکلتا ہے, بس یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے اب, آپ کو بھی. تو وہ جب ان کی نکلی تو لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے یہ دانہ, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, رحمت ہے. کیوں, نبی کی حدیث ہے بھائی. فرمایا غدن سوف نلقى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قریب اب اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی, اب جائیں گے دنیا سے. تو وہی حادثہ, یعقوب علیہ السلام کا بچہ بھی بچھڑ گیا تھا نا, لیکن وہ ان کے حق میں کیا تھا, رحمت تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بیماری, ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں کیا تھی, رحمت تھی. اور ایک بیماری عذاب بن کے آتی ہے جو گنہگاروں پہ ہوتی ہے, جس میں ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور